فليحب هذين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی، تنہائی، یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ کسی سے محبت کی علامت صرف زبانی ان کا تذکرہ کر دینا نہیں ہے، بلکہ اپنی عملی زندگی کو ان کی عملی زندگی کی طرح بنانا، ان کے اخلاق، ان کی صفات اور ان کے اوصاف کو اپنی زندگی میں لانا، یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور آپ سے تعلق کا اظہار صرف ان کے فضائل کو بیان کر کے، ان کی شہادت کے قصے کو بیان کر کے، یا غم اور ماتم کا اظہار کر کے، یا اور دوسری شکلوں کے ذریعے سے اس کا اظہار کر کے یہ سمجھ لینا کہ محبت کا حق ادا ہو گیا، یہ دھوکہ ہے۔ اصل ان سے محبت، اصل ان سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زندگی کو معلوم کیا جائے، ان کے اخلاق کو اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو معلوم کیا جائے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اور ان کی زندگی کی نمایاں عادتیں اس سلسلے میں دو باتیں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کی گئی، اور بھی بہت سارے اوصاف علماء نے اور ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر کتنی خوبیاں رکھتے تھے اور کتنی عظیم صفات کے حامل تھے۔ تو ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ حقیقی محبت اور حقیقی عشق اور حقیقی تعلق کا اظہار ہو سکے۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے، اور حج جیسی عبادت بھی بہت زیادہ کرنے والے، یعنی ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے۔ اللہ کی عبادت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کی عبادتوں میں سب سے نمایاں عبادت نماز ہے، سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ فرائض کی تو بات چھوڑیے، فرائض تو ہر حال میں ان کو ادا کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے تھے، کسی کے بارے میں بھی کہا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تہجد کی نماز کا بہت اہتمام تھا، اور دونوں بھائی رات کو انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ رات کے پہلے حصے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا آخری حصہ عبادتوں میں گزارتے تھے، نفل نمازوں میں، دعاؤں میں، اللہ سے مناجات میں گزارتے تھے۔ ہم محبت کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا حال کیا ہے۔ ہم ان کا نام لینے والے، ان سے اپنی نسبت جوڑنے والے، ان سے تعلق کا اظہار کرنے والے، ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ وہ تو تہجد کا بھی اتنا زیادہ اہتمام کرنے والے، آج ان کی محبت کے نام پر جو رسم و رواج لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، ان رسوم کو ادا کرنے میں نمازوں کو ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، فرض نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تہجد تو بہت دور کی بات ہے، نفل نمازیں تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، جن سے محبت کے اظہار میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں ذرا برابر کمی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور ذرا برابر کمی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی محبت کے اظہار میں ہم اللہ کی عبادت کو ہی چھوڑ کر سب کچھ کر رہے ہیں۔ تہجد کی نماز بڑی اونچی نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنها دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی اللہ عز وجل وتکفیر للسیئات ومنہاۃ عن الاسم ومطردۃ للداء عن الجسد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز کو لازم پکڑنے کی تاکید فرماتے ہوئے آپ نے اس کے فائدے بیان فرمائے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کو کیا فائدے ملیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رات کی نماز کو، قیام اللیل کو، تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ تم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کاملین، اللہ کے نیک بندے صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ساری رات سونے میں نہیں گزارا کرتے تھے، بلکہ رات کا کچھ حصہ وہ اللہ کے سامنے راز و نیاز میں گزارتے تھے۔ رات کی نماز کا بڑا اہتمام تھا، اور رات کی نماز کا، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے تو قربۃ الی اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی برکت سے تم بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔
یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں نے راتوں میں عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، اگر تم بھی رات میں عبادت کرو گے تو انہی کی صف میں تمہارا بھی شمار ہو جائے گا، تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جو بندہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی تکفیر للسیئات، کہ تہجد کی نماز گناہوں کو معاف کرانے والی ہے۔ تہجد کی نماز کا جو آدمی اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، کہ جو آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنی طاقت پیدا فرماتے ہیں، اتنی قوت اس کے اندر پیدا فرماتے ہیں کہ وہ غلط کاموں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ رات میں عبادت کا یہ اثر ہے کہ دن میں وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کا دن اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ۔ اور پانچویں بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور تہجد کی نماز آدمی کے جسم کو بیماریوں سے بچانے والی ہے۔ جو آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالی مہلک بیماریوں سے، خطرناک قسم کی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے جسم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کے اہتمام میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، جسم کا بھی فائدہ ہے، روح کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس لیے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماعت نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے، باجماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر مکے تک 25 حج کیے ہیں۔ یہ آپ کی کثرت عبادت کی علامت ہے کہ اللہ کی عبادت کا خوب اہتمام کرتے تھے اور عبادتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، ان سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کریں، عبادتوں میں آگے بڑھنے کا مزاج بنائیں، فرائض کے بھی پابند بنیں، نوافل کے بھی پابند بنیں، سنتوں کے بھی پابند بنیں، اور اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ ان میں بھی بطور خاص نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ اگر کوئی آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے اظہار میں سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی نمازوں سے خالی ہے، اللہ کی عبادت سے خالی ہے، تو یہ محبت کے نام پر دھوکہ ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری محبت کا معیار کیا ہے، میری محبت حضرت حسین سے کیسی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، مستقل عادت تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے، اللہ سے مناجات کرتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ ہماری پریشانیوں کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے، ہماری مصیبتوں کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے میں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل نمازوں کے اہتمام میں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل اللہ سے دعائیں مانگنے میں ہے۔ آج ان کو چھوڑ کر سب کیا جا رہا ہے، ان کاموں کو چھوڑ کر سب کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہر حال میں نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے،
ہر حال میں اللہ کی عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے اور بندہ مومن کو کثرت سے عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کی عبادتوں کا یہ حال زندگی کی آخری سانس تک تھا، حتیٰ کہ شہادت کی رات میں، صبح میں شہید ہونے والے ہیں، رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات عبادت میں گزاری، اپنے پورے قافلے کے ساتھ پوری رات نمازوں میں، راز و نیاز میں، دعاؤں کے اہتمام میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں ساری رات آپ کی گزری۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمیں بھی اپنے اندر عبادتوں کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے عبادت کرنے والے بنیں، فرائض کا اہتمام کرنے والے بنیں، نوافل کا اہتمام کرنے والے بنیں، سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اونچی نسبتوں کے، باوجود اعلیٰ سے اعلیٰ نسبتوں کے، اتنی اونچی نسبتیں کہ آپ نواسے ہیں امام الانبیاء، نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور آپ بیٹے ہیں جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ بیٹے ہیں شجاعت اور بہادروں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور خود اپنی بھی ایک حیثیت ہے، ان دونوں کو خصوصیت حاصل ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی اونچی نسبتوں کے ہونے کے باوجود مزاج میں عاجزی تھی، تکبر نہیں تھا، مزاج میں عاجزی تھی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا جذبہ تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تکبر آدمی کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جو مزاج ہے، یہ خناس جس کے اندر آ جاتا ہے، وہ انسان نہ دنیا والوں کی نگاہ میں عزیز ہوتا ہے، نہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کوئی مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، متکبر کا کوئی دوست نہیں ہوتا، یعنی جو ہر وقت میں میرا میں جیسا چاہوں ویسا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جس کا مزاج ہوتا ہے، دنیا میں اس کا کوئی مخلص دوست نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ چمچے ہو سکتے ہیں، اور کچھ چاپلوسی کرنے والے ہو سکتے ہیں، اور کچھ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کا پیچھا کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی اور سچا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود بہت ساری اونچی نسبتوں کے اپنے اندر عاجزی رکھتے تھے، تواضع رکھتے تھے۔ تو تکبر آدمی کو برباد کر دیتا ہے، اور تواضع، عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا جذبہ، یہ آدمی کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مزاج رکھتا ہے، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تواضع کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ جس کو اللہ بلندی عطا فرمائے، اس سے بڑا بلند کون ہو سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ گرا دے، اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کی خاصیت ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اونچی نسبتوں کے متواضعانہ مزاج رکھتے تھے، تواضع ان کے اندر تھی، عاجزی ان کے اندر تھی، انکساری ان کے اندر تھی۔ چنانچہ لکھا ہے، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کچھ غریب لوگوں کا قافلہ نظر آیا۔ وہ لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ ان لوگوں کی نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول کے نواسے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، آپ ہماری دعوت کو قبول کر لیجئے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ذرا برابر بھی تحمل نہیں فرمایا، نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ کتنے نچلے درجے کے ہیں، میں اتنی اونچی نسبتوں کا حامل ہوں، میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں، ان کے ساتھ کیسے کھاؤں، یہ نہیں سوچا۔ جیسے ہی انہوں نے دعوت دی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی سواری سے اترے اور اتر کر انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد، کھانا مکمل ہو جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنے اندر بڑائی کا مزاج رکھنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تم نے دعوت دی، میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، تم نے کھانا کھلایا، میں نے کھا لیا، تو لہٰذا اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی شان کے مطابق ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ تو یہ عاجزی تھی ان کے ساری تھی۔ اسی طرح لکھا ہے کہ اس وقت میں رکن یمانی اور زمزم کے کنویں کے درمیان میں ایک حوض تھا جس میں زمزم کا پانی رکھا جاتا تھا اور وہاں سے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں اور امام الانبیاء کے نواسے ہیں، اتنی اونچی نسبتوں کے حامل ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج کا موسم آتا تو موسم حج میں وہاں آ کر اس حوض کے پاس کھڑے ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اور آگے سنیں، اب اس دوران میں حاجیوں کو پانی پلانے کے دوران میں اذان ہو جاتی اور اقامت کہی جاتی، نماز کا وقت ہو جاتا، اذان کہی جاتی اور اقامت کہی جاتی، تو اپنے اس عمل کو چھوڑ کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، نماز کی طرف آ جاتے تھے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ آدمی کسی بھی کام میں لگا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ہر حال میں ادا کی جانی چاہیے۔ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کر کے نماز ادا کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ہر حال میں نماز ادا کی جانی چاہیے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو جو کیا گیا، ان کرنے کے دوران میں اذانیں بھی ہوئی، نماز کا وقت بھی آیا، لیکن کتنی نمازیں ضائع ہو گئی، کتنی نمازیں قضا ہو گئی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم پلا رہے ہیں حاجیوں کو، لیکن اذان ہو جاتی تو اپنے اس عمل کو روک کر کے وہ نماز کی طرف آ جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں، ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں اور نماز کا پابند بنائیں، فرائض کا اہتمام کرنے والے بھی بنیں، سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے والے بنیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اور آپ کی ایک امتیازی صفت یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے تھے، سخی تھے، سخاوت کا مزاج تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ بخیل نہیں ہو سکتا، اور جو بخیل ہو وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بخالت اور سخاوت کا جو معیار ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسے اور اعتماد پر ہے، کہ جس آدمی کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوتا ہے، وہی آدمی اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال نچھاور کرتا ہے۔ جس کو اللہ کے خزانوں پر یقین نہیں ہوتا وہ بچا بچا کر رکھتا ہے کہ کہیں اگر خرچ کر دوں گا تو پھر کل کا کیا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے تھے، ان کی امتیازی صفت تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں ایک ضرورت مند آدمی مختلف دروازوں پر دستک دے رہا تھا
اور اپنی ضرورت کا اظہار کر رہا تھا تو گھومتے پھرتے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر رک گیا. اس نے دستک دی اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں تھے. جیسے ہی آواز کان میں پڑی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے خیال سے اپنی نماز کو مختصر کیا اور جلدی سے نماز سے فارغ ہوئے. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے غلام اور خادم کو بلا کر اس سے پوچھا کہ ہمارے اخراجات میں کچھ رقم تمہارے پاس موجود ہے؟ خادم نے کہا کہ 200 درہم موجود ہیں جو آپ نے اپنے گھر کے افراد پر خرچ کرنے کے لیے دیے تھے. گھر کے افراد پر خرچ کرنے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے آپ نے دیے تھے، وہ موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 200 درہم لے آؤ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 200 درہم لے کر اس ضرورت مند آدمی کو دے دیا اور فرمایا کہ ہمارے گھرانے سے زیادہ، ہمارے گھر کے افراد سے زیادہ ان درہموں کا مستحق آدمی آ گیا ہے، لہٰذا تم وہ 200 درہم لاؤ اور اس کو دے دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورے 200 درہم اس ضرورت مند آدمی کو دے دیے. ایسے بہت سارے واقعات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے موجود ہیں. سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے پاس جو سرمایہ موجود ہے اس سرمایہ کو لوگوں پر خرچ کرنا. اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے پاس جو سرمایہ ہے اس سرمایہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا. علماء نے یہاں سخاوت کا مفہوم اور زیادہ وسیع کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ سرمایہ مال و دولت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، عہدہ اور منصب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وقت اور عزت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور سفارش کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی آدمی، اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے. اللہ نے عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو اس عہدے کا استعمال کر کے آدمی کسی کی ضرورت کو پورا کر دے. اور آدمی کے پاس مال بھی نہیں ہے، عہدہ بھی نہیں ہے، لیکن آدمی وقت دے سکتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. آدمی اس کو وقت دے. تو جو آدمی مال دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اپنے عہدے سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وقت دیتا ہے، اپنی عزت کا استعمال کرتا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ نے ایک مقام دیا ہوتا ہے، عزت دی ہوتی ہے، اس کے چہرے کو سامنے رکھ کر بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، تو آدمی اپنی عزت کا استعمال کر کے، اپنے نام کا استعمال کر کے کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ہاں سخیوں میں شمار ہوتا ہے. اور سخی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس. کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے. اور بخیل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جہنم سے قریب ہے. تو سخی آدمی جنت کے قریب ہے اور بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے. اسی لیے فضائل صدقات میں غالباً حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو عابد، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار بخیل ہوتا ہے، شیطان کو اس سے ہرس ہو جاتی ہے، تمنا ہو جاتی ہے کہ باوجود اس کے تقوی، پرہیزگاری کے اور اس کی عبادتوں کے، یہ بخالت کا جو کیڑا اس کے اندر موجود ہے یہ کافی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے، تو لہٰذا اس پر مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو مالدار ہے لیکن بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، تو لیکن سخاوت کا مزاج اس کے اندر ہے، تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی مغفرت نہ ہو جائے، سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں اس کو معاف نہ فرما دے.
تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں صفت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے، سخاوت کا مزاج تھا، اور اللہ کا ہر نیک بندہ، ہر متقی پرہیزگار اور اللہ کا ہر ولی سخی ہوتا ہے۔ سخاوت کا مطلب کروڑوں خرچ کرنا نہیں ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں صفت یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے آپ کو موقع شناسی، محل شناسی، مردم شناسی عطا فرمائی تھی۔ موقع سمجھ کر، محل سمجھ کر، لوگوں کا مزاج سمجھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا اللہ نے یہ ملکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں وضو کر رہے ہیں۔ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز پڑھنے لگے۔ جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ اس جلد بازی میں مسنون طریقے میں کوتاہی ہو گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں صفت یہ بھی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتوں سے بہت محبت تھی اور سنتوں کے پابند تھے۔ ہر کام میں اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرنے والے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہر کام کرنے والے تھے، سنتوں کے بڑے عاشق تھے، متبع سنت تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جلد بازی میں وضو اور نماز کا مسنون طریقہ چھوٹ گیا، لیکن دیکھا کہ یہ بوڑھے میاں کسی دیہات کے اور گاؤں کے لگ رہے ہیں، اگر میں ان سے کہوں گا تو کہیں یہ غصے میں نہ آ جائیں، بھڑک نہ جائیں، بات کو نہ سمجھ پائیں، تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ ان کو بتانا بھی تھا اور ان کے مزاج کو خراب کرنا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، جا کر کہا کہ چچا جان، آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، آپ کو بڑا تجربہ ہے، اور ہم نوجوان نوعمر ہیں، تو اس لیے آپ ہم سے اچھا وضو اور نماز کا طریقہ جانتے ہیں۔ ایسا کریں کہ ہم آپ کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھ کے بتا دیں گے، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ وضو کا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ نماز جو ہم نے پڑھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر ان کے سامنے سنت کے مطابق وضو کیا اور سنت کے مطابق نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فراست کی وجہ سے اور ان کی حکمت و دانائی کی برکت سے اس آدمی کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، تو وہ آدمی شرمندہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے معذرت کی کہ میں نے جو طریقہ کیا تھا وہ غلط تھا، تم نے میری اصلاح کر دی، اس نے احسان مان لیا۔ تو یہ حکمت اور فراست اور یہ دانائی اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ تو محبت کا تقاضا اصل یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو، ان کے اخلاق کو، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاندان نبوت سے اللہ تعالیٰ حقیقی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔